بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا فرقہ پرستی کفر و شرک ہے؟ پوسٹ نمبر 4۔ سابقہ اقساط میں ہم نے قرآن و حدیث سے فرقہ بندی اور اس کے انجام کے بارے میں کتاب اللہ سے دلائل دیے۔ اب ہم ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہیں گے جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم جو نام رکھا ہے اس کے معنی فرما بردار ہوتے ہیں، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، لیکن ہماری پہچان اہل حدیث یا کچھ اور ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس قوم میں کفر و شرک آ چکا ہے، تو ہم کیسے پہچانے جائیں گے؟ غرض ہے کہ کفر و شرک والے ہی اپنی پہچان علیحدہ بناتے ہیں۔ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اپنا نام وہی رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ اپنا نام و پہچان مسلم ہی رکھیں، لوگ پہچان جائیں گے کہ آپ کون ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلم کے معنی فرما بردار ہوتے ہیں، اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اور ہماری پہچان اہل حدیث ہے۔ ان سے عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو غور سے پڑھیں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو سماکم المسلمین ہوا سماکم، اسی نے تمہارا نام رکھا، المسلمین، مسلمین۔ ترجمہ، اور اسی اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا، یعنی بات صرف فرما برداری کی نہیں ہو رہی بلکہ تمہیں یہ نام دیا گیا ہے۔ سو واضح ہوا کہ یہ ایک دینی نام ہے، جس طرح کسی شخص کا ذاتی نام ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے کا دینی نام مسلم ہے۔ ایک شخص کا نام شمس ہے تو اسے اردو میں سورج یا انگریزی میں سن کہہ کر نہیں پکارا جائے گا، بلکہ ہر زبان میں اسے شمسی کہا جائے گا۔ اسی طرح مسلم ایک دینی نام ہے، اس نام کو اپنانا لازم و ملزوم ہے۔ فرقہ وارانہ مذاہب کو قبول کرنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس سے قبل قرآن مجید کی 2 آیات بیان کی گئی ہیں، ان کا دوبارہ مطالعہ فرمائیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 31۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ ترجمہ، انہوں نے اپنے عالموں اور پیروں کو اپنا رب بنا لیا اللہ کے سوا، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا یہ تھا کہ نہیں عبادت کریں کسی کی بھی سوائے الہ واحد کی۔ کوئی نہیں ہے الہ سوائے اس یعنی اللہ تعالیٰ کے، پاک ہے اس سے وہ جو شریک بناتے ہیں۔ سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 21۔ ترجمہ، کیا ان کے ایسے بھی شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہوا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ابھی ہی کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت کے بارے میں ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ترجمہ، انہوں نے اپنے عالموں اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن اگر وہ علماء اور درویش ان کے لیے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو وہ بھی اسے حلال سمجھتے، اور اسی طرح ان کی طرف سے حرام کی گئی چیز کو حرام سمجھتے۔ بحوالہ ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ التوبہ، روایہ حسن۔ فرقہ بندی کے ان مذاہب کو اپنانا بھی مشرکانہ عمل ہے، کیونکہ ان مذاہب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تائید نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 19، اور فرمایا کہ جو اس کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اسلام اور فرقہ وارانہ مذاہب میں فرق۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ دین اسلام
اور ان فرقہ وارانہ مذاہب میں سب سے پہلا فرق نام کا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے نام کی بجائے دوسرے نام ان کے مذاہب کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس چیز کی اتباع کرو جو تم پر نازل کی گئی ہے، لیکن یہ اپنے علماء فرقہ کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید سورۃ الزمر آیت نمبر 46 اور سورۃ المؤمنون آیات 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مرنے والے کی روح اس دنیا میں قیامت سے پہلے واپس نہیں آئے گی۔ یہی بات احادیث صحیح میں بھی بیان کر دی گئی ہے، لیکن کثرت سے فرقہ وارانہ مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے کی روح اس کی وفات کے بعد جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے ہمارے مضمون عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں موضوع روح کا مطالعہ کریں۔ پھر قرآن مجید میں سورہ مریم آیت نمبر 15 اور 33 کے ذریعے بتا دیا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، لیکن کثرت سے فرقہ وارانہ مذاہب میں ضعیف روایات کو بنیاد بناتے ہوئے یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور صلاح ادا کرتے ہیں۔ تفصیلی مطالعہ کے لیے ہمارے مضمون کیا انبیاء علیہ السلام اپنی وفات کے بعد قبروں میں زندہ ہے کا مطالعہ کریں۔ پھر قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا یعنی درود کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن سارے فرقوں نے اس کے معنی و مطالب ہی بدل دیے ہیں اور انہوں نے اسے ایسی چیز بنا دیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی جاتی ہے، حالانکہ وہ ایک دعا ہے اور ہر دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے ہمارا مضمون الصلاۃ والسلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ پھر اس حوالے سے چند فرقوں میں یہ بھی عقیدہ رائج ہے کہ ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی عقیدے کو بنیاد بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والی قبر میں زندہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حالانکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد جنت الفردوس میں زندہ ہیں۔ تفصیل کے لیے ہمارے مضمون وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ دین اسلام کے ماخذ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ شہداء اپنی وفات کے بعد جنتوں میں زندہ ہیں، جبکہ کافی فرقہ وارانہ مذاہب میں انہیں زمینی قبر میں زندہ بیان کیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے ہمارے مضمون شہداء اپنی وفات کے بعد کہاں زندہ ہیں کا مطالعہ کریں۔ دین اسلام بتاتا ہے کہ اللہ یکتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اولاد، اور کائنات میں کوئی اس کی مثال جیسا بھی نہیں۔ اس کے برعکس کچھ فرقہ وارانہ مذاہب میں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا ٹکڑا ہیں، اور کچھ میں ایسا بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے امام بھی اسی نور کا حصہ ہیں۔ یہ شرک فی الذات ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کو گالی دینا قرار دیا ہے۔ تفصیل شرک فی الذات والے مضمون میں پڑھیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ مردہ جسم سڑ گل جاتا ہے، آخرکار مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے، لیکن کچھ مذاہب میں یہ عقیدہ پھیلایا گیا ہے کہ یہ زندہ ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور لوگوں کا کام بھی بنا دیتے ہیں۔ تفصیل کے لیے مضمون مردے نہیں سنتے کا مطالعہ کریں۔ دین اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اللہ براہ راست سنتا اور اسی کا حکم دیتا ہے کہ اسے براہ راست پکارا جائے، لیکن کثرت سے فرقہ وارانہ مذاہب میں اللہ کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرنے کا بتایا گیا ہے۔ تفصیل ہمارے مضمون شرک فی الحکم میں پڑھی جا سکتی ہے۔ اسلام میں اس بات کی تعلیم ہے کہ مدد کے لیے صرف اللہ کو پکارو، لیکن کافی فرقہ وارانہ مذاہب میں غیر اللہ کو غائبانہ پکارنا جائز بیان کیا جاتا ہے۔ تفصیل شرک فی الحکم میں پڑھی جا سکتی ہے۔ دین اسلام میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا ہے، اور مرنے کے بعد اسے صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم، نیک اولاد کی دعا اور عمل کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے برعکس فرقہ وارانہ مذاہب میں عقیدہ ایصال ثواب بیان کیا جاتا ہے کہ ایک کا ثواب دوسرے کو بخشا جا سکتا ہے۔ تفصیل ہمارے مضمون عقیدہ ایصال ثواب قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھی جا سکتی ہے۔ دین اسلام میں کوئی قل نہیں، نہ ہی سوئم، 10واں اور 40واں یا برسی ہے، لیکن کثرت سے فرقہ وارانہ مذاہب میں یہ افعال اہم سمجھے جاتے ہیں۔ دین اسلام میں ہر کام فی سبیل اللہ ہے۔ قرآن، اذان،
تعلیم القرآن پر تنخواہ، اجرت، ہدیہ سب حرام ہیں، لیکن سارے فرقہ وارانہ مذاہب میں کنٹرول مولوی یا مفتیان کا ہے۔ اس لیے سارے فرقہ وارانہ مذاہب میں دین پر اجرت جائز بیان کی جاتی ہے۔ تفصیل کے لیے ہمارا مضمون دینی امور پر اجرت کا مطالعہ کریں۔ دین اسلام میں اللہ کی توحید ہی دین کی اول ترین بنیاد ہے، لیکن کافی فرقہ وارانہ مذاہب میں تصوف کو اہم مرتبہ حاصل ہے، جس کے بنیادی عقائد میں اللہ کی ذات میں انسان کا فنا فی اللہ ہو جانا یا اللہ کا انسان میں حلول کر جانا، اور یہ کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ذات کا حصہ ہے، گویا توحید کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ تفصیل شرک فی الذات میں پڑھی جا سکتی ہے۔ دین اسلام میں عرش الہی اس کائنات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ کا حامل ہے، اور خانہ کعبہ اس زمین میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے، لیکن مذہب دیوبند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی ان سب سے زیادہ افضل ہے۔ تفصیل حرمت خانہ کعبہ میں پڑھیں۔ اسلام میں 3 طلاق پر بیوی اس مرد پر حرام ہو جانا بیان کیا گیا ہے، لیکن فرقہ اہل حدیث نے ایک نشست کی 3 کو ایک کر کے دین اسلام کو بدل دینے کی کوشش کی، اور یہی اس فرقے کا مذہب ہے۔ دوسری طرف دوسروں نے اپنے مذاہب میں حلالہ سسٹم چلا دیا ہے۔ تفصیل کے لیے ہمارے مضمون طلاق ثلاثہ کا مطالعہ کریں۔ ماتم، سینہ کوبی، نحوہ کرنے والے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں بحکم احادیث، لیکن شیعہ مذہب میں یہ عین ثواب سمجھا جاتا ہے۔ دین اسلام میں غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام کی قربانی، نذر و نیاز حرام قرار دی گئی ہے، لیکن کافی فرقوں کے مذہب میں یہ انتہائی متبرک سمجھی اور کھائی جاتی ہے۔ تفصیل شرک فی الحکم میں پڑھی جا سکتی ہے۔ عالم الغیب یعنی نا نظر آنے والی چیزوں یا مستقبل کا علم رکھنا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن کافی فرقہ وارانہ مذاہب میں انبیاء علیہ السلام اور خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عالم الغیب سمجھا جاتا ہے۔ 1-2 فرقوں میں تو آج کے ان دھڑنگ پیروں اور دیگر افراد وغیرہ کو بھی عالم الغیب سمجھا جاتا ہے۔ تفصیل مضمون کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا شرک ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ دین اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر عبادت گاہ بنانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر فرمایا اور اپنی امت کو اس فعل سے منع فرمایا، لیکن فرقہ وارانہ مذاہب میں روضہ اور مزار کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو زمین کے برابر رکھنے کا حکم دیا۔ تمام فرقہ وارانہ مذاہب میں الا ماشاء اللہ یہ کام عام ہے۔ تفصیل کے لیے ہمارے مضمون قبر پرستی کا شرک کا مطالعہ کریں۔ مختلف فرقوں کے علماء اور پیروں نے اس امت کو تعویذ کے شرک میں لگا دیا ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہے۔ تفصیلی مطالعے کے لیے ہمارے مضمون کیا تعویذ شرک ہے کا مطالعہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ساری زندگی صلاح کے بعد کسی میت پر یا کسی درس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا نہیں کی، لیکن آج اسے کثرت سے فرقہ وارانہ مذاہب میں اہم مقام حاصل ہے۔ تفصیل کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے مضمون کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 208۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایمان کا اقرار دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری قبول کر کے پوری طرح مسلم بن جانے کا عہد ہے۔ اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان کو ہر قسم کے شرک، باطل نظریات و توہمات سے پاک کیا جائے اور طاغوت کا کفر اور اس سے مکمل برات کا اظہار و اعلان کر کے ایمان میں یکسوئی پیدا کی جائے، اور پھر یہ تقاضے پورے کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہر قسم کی بدعات و رسومات سے بچیں اور معاشرے کے ساتھ انہی معاملات میں تعاون و شمولیت ہو جو شرک و بدعات اور رسومات اور ہر قسم کے فسق و فجور سے پاک ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کچھ باتوں پر ایمان لے آئے اور کچھ کا انکار کر دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں فرمایا، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: تو کیا تم کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کا کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی، اور قیامت کے روز ایسے لوگ شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اسلام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک مکمل نظام حیات ہے، لہذا ایمان والوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں، یعنی وہ پوری سنجیدگی سے انفرادی اور اجتماعی سطح پر زندگی کے تمام گوشوں کو اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں۔ پھر سارے معاملات، مثلاً شادی بیاہ، وفات یا کاروبار، اور رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں اسلامی قوانین کے مطابق چلیں۔ شریعت کے نفاذ میں کوئی دباؤ قبول نہ کیا جائے، اور نہ دوست احباب اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے معاشرتی معاملات میں یا دنیاوی مفادات کی خاطر بعض شرعی حدود و قیود اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے بے اعتنائی برتی جائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا، یعنی وہ دین اسلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا۔ اب نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس سے کم ہو سکتی ہے۔ اسی دین اسلام کے لیے فرمایا گیا کہ تم پورے کے پورے اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی اب کوئی بھی معاملہ ہوگا تمہیں صرف وہی اپنانا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ اب اس میں کسی اور مذہب کی شراکت داری نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو اسے شیر مادر سمجھ کر قبول کر لیا جائے، جیسے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ مرنے والے کی روح قیامت سے قبل اس دنیا اور جسم میں نہیں لوٹائی جائے گی، لیکن فرقہ برندی کے مذاہب کے تحت قبول کر لیا جائے کہ روح لوٹا دی جاتی ہے۔ یہ خالص دین نہ رہا، ملاوٹ ہو گئی، اور ایسا دین اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اور جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی اتباع کی وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت کی زندگی میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ لہذا سورہ شورى آیت نمبر 21 کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم۔ ترجمہ: کیا ان کے ایسے بھی شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو کہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ ابھی ہی کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔